بیٹے تو کہتے ہیں کہ امی جان وہ تیرا فرید ایسا ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کی ماں نے کیا کہا؟ میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ میری بہن سن، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ تو فرماتے ہیں امی ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، میرا کمال ہے۔ اپنے دسترخوان کی روٹیاں میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، میرا کمال ہے۔ رات بھر نوافل کی کثرت کرتا ہوں، میرا کمال ہے۔ اللہ کے نعرے لگاتا ہوں، میری ماں اس میں میرا کمال ہے، تیرا کمال کہاں سے آ گیا؟ تو فرید الدین گنج شکر کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے فرید اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا۔ ہاں، گانا بجانا کے ذریعے سے بچوں کو سلانے کی عادت پڑ گئی، ان کو حضور کی داستانیں سنایا کرو میری بھائی۔ اللہ کے نبی، موبائل ہے تمہارے پاس تو اس میں تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں، نہ کہ لے دے کے وہی بچوں والا گیم رہ گیا۔ تمہارے بچے اگر نہ سوئیں تو انہیں حضور کی نعت سناؤ، انہیں حضور کی باتیں بتاؤ، کیا دشواری ہے اس میں؟ کون سی آپتی، اس میں کون سی حکومت نے ظلم کر رکھا ہے؟ جناب عامر انصاری کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ گولائی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے گھر کے اندر حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، حضور آئے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا آئے تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عامر انصاری کہتے ہیں حضور میرے گھر پہ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ حضور نے کیا دیکھا کہ عامر انصاری بیٹھے ہوئے، میں اور میری بیوی میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضور کے استقبال میں سب کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عامر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو جناب عامر انصاری کہتے آقا جیسے آپ مسکراتے ہیں اپنے بچوں کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں، آپ جیسی آپ کی پیاری آنکھیں ہیں اپنے بچوں کو وہ بتا رہا ہوں، آپ کیسے غریبوں سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ بتا رہا ہوں۔ سرکار یعنی کل ملا کر کے آپ کے میلاد کی محفل میرے گھر پہ سجی ہے۔ اب میرے آقا کا جملہ سنو، میرے آقا فرماتے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے، یہ کام صبح قیامت تک جو بھی کرے گا بخشا جائے گا۔ کیا دقت ہے حضور کی باتیں کرنے میں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ کون سے وزیر اعظم نے منع کیا؟ اقوام متحدہ نے کوئی نئی آئین کی کرنیں پیدا کر دی ہے؟ کیا دقت ہے بھائی حضور کی باتیں کرنے میں؟ لے دے کے وہی گانا بجانا رہ گیا، اور پھر بے برکتی کا شکوہ اظہاریہ ہوتا ہے، پھر شیاطین کے اثرات میں لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ بات چلی ہے محبوب الہی کی، اور بات چلی ہے سلطان الہند کی، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ۔ یہ محبوب الہی سرکار کی چوکھٹ ہے۔ مجھ سے خادم صاحب نے کہا 5-6 سال پہلے، بولے آتے جاتے رہا کرو، جب تک بغداد نہ جانے کو ملے یہیں آتے جاتے رہا کرو، یہیں آتے جاتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگے کہ جب جہاں آ رہا یہاں آتی تھی رات میں نا، تو راتوں کو پردے میں تلاوت کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ یہیں سے بات ادھر چلی گئی، ایک بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن قرآن پڑھتی ہے، اور ہمارے پاس ایک بائک ہے تو ہمارے پاس اتنا ہی وقت نہیں ہے۔ تو وہ خادم صاحب نے مجھ سے کہا، بات لگتی ہے دل کو، سنیے گا۔ خادم صاحب نے مجھ سے کہا ایک رات جہاں آ رہا اورنگزیب عالمگیر کی بہن شاہ جہاں کی بیٹی اسی دربار محبوب الہی میں، حضرت بڑی پیاری بات، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بادشاہ کی بہن بھی ہے، بادشاہ کی بیٹی بھی کیا کر رہی تھی؟ سب بولے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اچانک 2 عظیم بزرگ نظر آئے۔ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھ کے بتاؤ، کسی سے مشورہ کر لو۔ 2 بزرگ اچانک آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ جہاں آ رہا کہتی ہے 2 عظیم بزرگ اچانک میرے سامنے آ گئے، ان میں سے میں نے سلام کیا تو ایک میرے قریب آئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کرنے آئی ہے؟ تو میں رونے لگی اچانک ان کے چہرے کو دیکھ کر کے۔ میں نے کہا بابا میں محبوب الہی سے ایک دعا کے لیے آئی ہوں۔ کہا کون سی دعا، کون سی دعا؟ کہا کہ میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں۔ جو جانا چاہتا ہو ہاتھ کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ۔ کہا میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی محبوب الہی کی بارگاہ میں کہنے کے لیے آئی ہوں۔ وہی سے اس بزرگ نے مسکرایا، فرمایا بیٹی جس محبوب الہی کی چوکھٹ پر تو بغداد شریف جانے کی دعا کرنے کے لیے آئی ہے، وہ محبوب الہی میرے بغل میں کھڑے ہیں،
وہ محبوب الہی میرے بغل میں کھڑے ہیں۔ جیسے جہاں آرا نے اس بزرگ کو دیکھا جن کی طرف اس بزرگ نے اشارہ فرمایا تھا میرے بغل میں کھڑے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا اے میری بیٹی، تو بغداد جس شیخ عبد القادر سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کی چوکھٹ پر اپنی خاک بھی فرمائی ہے، پیشانی رگڑی ہے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں، امیر خسرو کی بارگاہ میں، اور سلسلے قادریہ رضویہ کے بزرگ شیخ ابراہیم ایرجی وہیں پہ آرام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جہاں آرا کی مزار شریف معلوم ہے اتنی محبت ہو گئی اس کو بالخصوص محبوب الہی کے اس واقعے کے بعد سے کہ پھر وہ روزانہ اس نے اپنا معمول بنا لیا، روزانہ رات کے آخری حصے میں پردہ لگا دیتی تھی اور پورے اس حد کو گھیر دیتی تھی، محبوب الہی کی چوکھٹ کو گھیر کر کے اس جگہ پر جس جگہ پر سرکار غوث اعظم اور سرکار محبوب الہی کھڑے ہو کے اس سے باتیں کیے تھے اس زمین پر بیٹھ جاتی اور اپنے مبارک بالوں سے اس زمین کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو کہ جب پر پوتے محبوب الہی کا یہ عالم ہے تو پردادا غریب نواز سلطان الہند کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹی یہاں آیا کرو، میں خود یہیں آتا رہتا ہوں۔ اللہ، میں خود یہاں آتا رہتا ہوں محبوب الہی کی بارگاہ۔ یہ مشفقانہ انداز میرے آقا سرکار غوث اعظم کا ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب پر پوتے کی چوکھٹ اتنی بلند ہے کہ جہاں پر قدم رکھتے ہیں سرکار غوث پاک، تو ذرا سوچو کہ دادا پر دادا غریب نواز کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سلطان الہند غریب نواز، میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی سے ایران میں ایک مبارک شہر میں مرید ہوئے تھے، اور اگر یہاں پر کوئی بغداد شریف جانے والا شخص بیٹھا ہو یا جانے والے لوگ ہوں تو میں بتا دوں تقریباً 27 راتوں تک غالباً سرکار غریب نواز کے پیر خواجہ عثمان ہارونی کو بغداد شریف میں مقام شونیزیہ کے جس مبارک مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس میں دروازے پر غریب نواز 27 دن اور رات مستقل بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے، کہتے میرے پیر نے منع فرمایا، میرا پیر اللہ کی یاد میں مست مگن ہے۔ 20 سال تک اپنے پیر کا بوریا بستر غریب نواز اپنے سر پہ لے کے ڈھوتے رہے، 11 یا 12 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا، اس کے بعد مدینہ شریف گئے۔ کہاں گئے؟ تو اللہ کے نبی کے روضے سے آواز آئی میرے معین الدین حسن کو میرے پاس لاؤ۔ آج پہلی مرتبہ، اس سے پہلے حسن کو غریب نواز کس نے کہا وہ میں نے بتا دیا۔ اب غریب نواز سرکار کو حسن کے بعد معین الدین پہلی مرتبہ حضور کی قبر شریف سے آواز آئی۔ جب جتنے معین الدین تھے سب حضور کی مزار شریف پر آ گئے تو حضور کی قبر شریف سے آواز آئی معین الدین حسن چشتی کو میرے پاس لاؤ۔ تو سرکار غریب نواز آئے، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار سے کسی نے بغداد شریف میں کہا تھا سرکار آپ کے وصال کے بعد بغداد کون سنبھالے گا، اور یہ خوبی غریب نواز میں نظر آ رہی ہے، یہ کوالٹی غریب نواز میں ہے، یہ سنبھال لیں گے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا نا 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 نا، میں بغداد شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کو دے کے جاؤں گا، معین الدین کو میں نے ہندوستان دے دیا ہے۔ ہائے ہائے، ذرا خوش ہو جاؤ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا نام غوث اعظم کی زبان پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی بارگاہ میں خواجہ صاحب آئے ہیں، حضور کی مزار شریف سے آواز آئی ہے اے معین الدین جا تجھے میں نے ہند کا والی بنا دیا، ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک جملہ اور حضور کی لہج شریف سے آیا اے میرے معین لیکن خبردار، ہند کے صدر دروازے پر میرا ایک شیر ببر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام داتا گن بخشلی ہجوری ہے، اس کی مزار شریف پر ہو کے جانا۔ سرکار غریب نواز کو آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی نے رخصت فرمایا۔ غریب نواز سرکار ہندوستان میں افغانستان کے راستے سے ہرات ہوتے ہوئے لاہور میں آئے، یہی ایک راستہ ہے جو زمینی راستہ ہے۔ اسی لاہور میں بہت بڑے بزرگ ہیں داتا
گنج بخش علی ہجوری جو شیخ ابو الفضل قطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان کی مداح شریف پر غریب نواز نے 40 دن تک حاضری دی ہے۔ جب نکلے تو فارسی میں ایک شعر کہا، داتا گنج بخش علی ہجوری کے روزے پر وہ آج بھی شعر لگا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل رہنما۔ ان کے روزے سے اجازت طلب کی، پھر خواجہ صاحب دلی آئے، دلی سے اجمیر شریف، کہاں پر؟ جہاں آپ کی مداح شریف آپ نے پہلا قدم عبادت کی نگاہ سے اعلاء کلمۃ الحق بلند کرنے کی نیت سے وہیں رکھا۔ اس کے بعد آپ نے قیام فرمایا اولیاء مسجد کے پاس۔ اونٹوں کے بیٹھنے کا واقعہ ایک روایت کے مطابق اولیاء مسجد کے پاس پیش آیا۔ جب پانی لانے کی نوبت آئی تو سرکار غریب نواز اپنی چلہ گاہ میں آ گئے تھے۔ اجمیر شریف میں جتنی چلہ گاہیں ہیں ان کے نام سن لیجئے۔ سرکار غریب نواز کی چلہ گاہ ہے، خواجہ بختیار کاکی کی چلہ گاہ ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی چلہ گاہ ہے، سرکار غازی پاک کی چلہ گاہ ہے، سرکار مدی الدین زندہ شاہ مدار کی چلہ گاہ ہے، سرکار غوث اعظم کی چلہ گاہ ہے۔ کتنی ہوئی؟ 6۔ کتنی؟ اونچی بولو۔ ان میں سے سرکار غوث اعظم خواجہ عثمان ہارونی، ان دونوں سرکاروں نے کبھی ہندوستان میں قدم نہیں رکھا۔ پھر کیا ہے اس میں؟ ان کی مزارات کے تبرکات یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بقیہ یہ خواجہ غریب نواز اپنی چلہ گاہ میں آپ نے قیام فرمایا، خواجہ بختیار کاکی نے اپنے چلہ گاہ میں قیام فرمایا، اور یہ بھی سن لیں غریب نواز کی مزار شریف جہاں پر بنی ہے یہیں پر سرکار سید سالار مسعود غازی شہنشاہ بہرائچ شریف، اسی مزار شریف کے قریب جو مزار کا ایریا ہے خواجہ صاحب کا، آپ کے آنے سے 200-250-300 سال پہلے یہیں پر آپ پیدا بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ گویا جس زمین پر غریب نواز کا مبارک بچھونا بچھایا جا رہا ہے اس زمین کو پہلے سے نور کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ سرکار غازی پاک کی چلہ گاہ اسی مبارک پہاڑی پر ہے، آخری چوٹی پر جہاں خواجہ صاحب نے چلہ کیا۔ اس کے اوپر چلے جائیں، سامنے آپ دیکھیں گے آپ کی پیٹھ تارا گڑھ پہاڑی کی طرف ہوگی تو سامنے ایک پہاڑی ہے جس کو مدار پاک کی پہاڑی کہا جاتا ہے، جہاں بایزید بستامی کے لاڈلے مرید سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار سرکار نے چلہ فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تارا گڑھ کی پہاڑی پہ جب آپ چڑھیں گے شیخ حسین کی بارگاہ میں تو راستے میں حضور غوث اعظم کے نام کی چلہ گاہ ہے۔ سرکار غریب نواز اپنی چلہ گاہ میں تھے، اپنی، جو اجمیر شریف میں تارا گڑھ پہاڑی کے پاس، جو آنا ساگر کے پاس میں ہے۔ آپ نے یہیں سے اپنے مرید خواجہ فخر الدین سے کہا تھا، مرید کا نام بھی فخر الدین ہے اور بیٹے کا بھی نام فخر الدین ہے۔ فرمایا تھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور غضب ہو گیا، پرتھوی راج نے پانی بند کر دیا ہے۔ فرمایا میرا لوٹا لے کے جاؤ، کٹورا لے کے جاؤ، پانی سے کہنا تجھے معین الدین نے بلایا۔ یہ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ جوگی جے پال ہوا میں اڑا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جادوگر ہوا میں اڑا ہے، ہوا میں اڑا ہے، اور ہوا میں اڑنے کے بعد اوپر گیا تو اوپر سے اسے نیچے لایا کون؟ خواجہ صاحب کی چپل نے، صحیح ہے؟ خواجہ صاحب کی کھڑاؤں نے، لکڑی کی چپل نے اسے نیچے لایا۔ جب وہ نیچے آ کے اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں توبہ کیا، اسلام قبول کیا تو غریب نواز نے اسے آسمانوں کی روحانی سیر کروائی، روحانی سیر کروائی۔ کیا مطلب؟ غریب نواز صرف ہمارے ہی سلطان نہیں ہے، غریب نواز کے انڈر میں صرف ہم ہی انسان نہیں ہے، غریب نواز کے انڈر میں آنا ساگر کا پانی بھی ہے، غریب نواز کے انڈر میں ہوائیں بھی ہیں، غریب نواز سرکار کے انڈر میں یہ پتھر بھی ہے، غریب نواز سرکار کے انڈر میں یہ زمین کے ذرے بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب پانی بند کیا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جا کے پانی سے کہہ دو تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ اگر پانی غریب نواز کی غلامی اختیار نہ کرتا تو آنا ساگر کا پانی کٹورے میں کیسے آتا؟ اس کا مطلب غریب نواز کی حکومت پانی پر بھی ہے، ہاں؟ اور یہ آسمانوں کو کنٹرول کرنا اللہ کے حکم سے اللہ کے ولیوں کے حصے میں آیا ہے۔ کیا فرمایا سرکار غریب نواز نے جوگی جے پال کو؟ اوپر دیکھ۔ جب اوپر دیکھا تو وہ کہتا ہے میں نے عرش اعظم دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ آسمان کی یہ شامیہ نے یہ بھی غریب نواز کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جب جوگی جے پال ہوا میں اڑا تو غریب نواز نے ہوا سے کہا اے ہوا میری چپل کو اٹھا اپنے سر پہ رکھ، پھر اس کے سر پہ رکھ۔ اے ہوا میری چپل کو اپنے سر پہ رکھ، پھر اس کے سر پہ رکھ، اسے نیچے لے کے آ۔ اگر ہوا غریب نواز کی نہیں ہوتی تو غریب نواز کی بات کیسے مانتی؟ جا کے دیکھے تارا گڑھ کی پہاڑی پر خواجہ صاحب عبادت فرما رہے تھے، بہت بڑا جادوگر نے پہاڑ اوپر سے لڑکا دیا، وہ کئی 1000 ٹن کے برابر ہے، اور جیسے غریب نواز سرکار کی انگلی کے پاس آیا وہ اتنا بڑا پہاڑ ابھی بھی رکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ بھی غریب نواز کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ سلطان الہند ہیں کہ نہیں ہے؟
اس زمین کے ذرے ذرے کے وہ سلطان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بھائی بولو، اس زمین کے ذرے ذرے کے وہ بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیسے بادشاہ ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ اور زمین کے بادشاہ، زمین کے بادشاہ کیسے نہ ہوئے؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھ فقیروں کو یہاں پر بیٹھنے دو. تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے اس زمین کو دیکھے فرمایا تھا ٹھیک ہے اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے. تو راجا کے اونٹوں کو اپنے چنگل میں دبوچنے والی زمین غریب نواز کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، دماغ لگاؤ، غریب نواز کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. اسی زمین پر بڑے بڑے بادشاہان زمانہ مؤدب طریقے سے، یہ جو شاہ جہاں ہے نا، 15 مرتبے اکبر بادشاہ 15 مرتبے اجمیر گیا ہے. کتنی مرتبے؟ 15 مرتبے. شاہ جہاں تقریباً 5-6 مرتبے گیا اجمیر شریف. اور یہ جہاں آرا، اس کی بیٹی اورنگزیب کی بہن، یہ آگرہ سے اجمیر جا رہی تھی. آگرہ سے اجمیر شریف آئی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. ہر رات عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہ جب سونے سے پہلے جب اپنے خیمے میں آتی تھی نا یہی جہاں آرا، تو اپنی تمام تر فوج کی لڑکیوں کو بلا کر کے روزانہ 17 راتوں میں روزانہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں غریب نواز کے نام کی محفل سجا کے سوتی تھی. یہ بارادری اسی نے بنوائی ہے. چتوڑ گڑھ کا قلعہ فتح ہوا تو اکبر بادشاہ نے بڑی ڈیگ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کی تھی. شاہ جہاں نے چھوٹی ڈیگ پیش کی ہے. کیا مطلب؟ سلطان الہند غریب نواز ہے. یہ نہیں ہے جن کا نام میں نے لیا. غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں. بولو بھائی، کبھی محروم نہیں. کون ایسا درویش ہے، کون ایسا فقیر جو اجمیر نہ آئے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے. میں نے کہا نا، جس شاہ جہانی مسجد میں سلام پڑھنے پہ جھگڑے ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، یہ کوئی بات تھی؟ یہ تو مؤدب طریقے سے حاضری دینے کی جگہ تھی. خاموشی رہتے. اور یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیا بتاؤں میں، اگر صحابہ کرام کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے تو خواجہ صاحب ان کے فتنوں سے حضور کی امت کو محفوظ رکھیں. ہمارا تعلق جماعت اہل سنت سے، سرکران صدیق عمر و عثمان و علی سے. صحابہ کرام کی عظمت سے اللہ نے ہماری دلوں کو روشن فرمایا ہے. جو بدتمیز ہے، جن کے عقائد صحیحہ نہیں ہے، اللہ ان کے سائے سے ہماری غریب نواز کی نگری میں آنے والے زائرین کو سلامت رکھے. آمین کہہ دو. ماشاء بات بات میں صحابہ کرام کی کو گالیاں دیتے ہیں. ان کو علم کی ضرورت ہے، علم کی. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت اسی شاہ جہانی مسجد میں آپ نے تقریر فرمائی ہے. یہ بھی لکھ لو، سن لو، یہ میری بات ہے. میں نے کہیں یہ باتیں یاد رہیں گی ریکارڈ کے طور پر، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کے انتقال کے بعد اسی شاہ جہانی مسجد میں اجمیر شریف کے بادشاہ کے خدام نے اعلیٰ حضرت کے نام سے تیجے کی نیاز کی محفل بھی رکھی تھی. اعلیٰ حضرت کے نام سے رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. لیکن دعا کرو اللہ محبتیں عطا فرمائے. ہم کو صحبت کی ضرورت ہے صوفیہ کی، اور ان کو علم کی ضرورت ہے. دونوں کو ضرورت ہے. ہم بھی آزاد نہیں، وہ بھی آزاد نہیں. یہ غریب نواز کی بارگاہ. سسٹم کیا تھا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ. ذرا دماغ پر زور دو، کتنے؟ بولو بھائی بولو. کیوں پڑھایا؟ کیا طریقہ تھا؟ کیا طریقہ؟ یہ بات میری بڑی مشہور ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کی. اسے یاد کر لو میرے بھائی، بات ختم ہو رہی ہے. صوفی حمید شاہ ناگوری. ہمارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے. میں یہ باتیں تقریر میں اکثر بیان کرتا ہوں. جب آپ اپنے گھر میں آئے نا تو بازار گئے تھے، 12 کوس دور گئے تھے چینی خریدنے کے لیے. جب چینی خرید کے لائے، جھولا پلٹا تو پھر اپنی مٹھی کو یوں کیا اور پھر گھر سے باہر نکلے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری. تو ان کے مرید نے کہا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو سرکار صوفی حمید شاہ ناگوری خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے. فرماتے ہیں میں چینی لانے کے لیے 12 کوس گیا تھا. کتنے؟ 12 کوس گیا تھا. چینی میں نے خریدی. جب جھولے سے کو پلٹا، چینی کو جھولے سے نکالا نا تو اس چینی میں سے ایک چونٹی نکل آئی. کیا؟ بولو بھائی. ایک چونٹی نکل آئی. بس ایک چونٹی نکل کے جب باہر آئی تو میں ڈر گیا. بولے بس اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے واپس اسی بنیے کی دکان 12 کوس جا رہا ہوں. کہا حضور کیوں؟ تو فرماتے ہیں صوفی حمید شاہ ناگوری میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. اللہ. تب لوگوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ نے یہ کہاں سیکھا؟ فرماتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ سے. اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہندو بھائیوں کے بچے اپنے جنگلے سے جھانکتے رہتے ہیں.
صبح سے شام تک ان کی مائیں تالا بند کر دیتی ہیں، باہر مت نکلنا، مسلمانوں کے ہاں بارات آئی ہے، ہاں اس کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور ہمارے بچے ان کے دروازوں پر ہڈیاں کھا کے پھینکتے رہتے ہیں، سمجھ رہے، گوشت کی بوٹیاں ان کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں، اس کے غریب بچے ہمارے دسترخوان کی نعمتوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام تھا؟ اصول تو یہ کہتا تھا کہ اپنے دسترخوان کو سجانے سے پہلے اپنے غریب ہندو بھائی ہی سے ہی، پڑوسی کے ہاں کم سے کم کچھ مٹھائیاں ہی بھیج دیتے، میرے بھائی کچھ پھل ہی بھیج دیتے، کیا دقت اس میں ہے؟ یہی غریب نواز نے کیا ہے۔ اجمیر میں ہوتے ہوئے، اجمیر کے علاقے میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی کی شادی اگر وقت پر نہیں ہونے پاتی تھی تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا، وہ غریب نواز سے کہتا تھا۔ غریب نواز اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اس کی بچی کی شادی میں لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ، بر وقت شادی نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ کسانوں نے کہا، اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے غریب نواز سے، سرکار کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید بختیار کاکی، کہا ہاں۔ کہا ان کا مرید التمش بادشاہ، کہا ہاں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، پیسے زیادہ بڑھا دیے ہیں، کسان یہ کھیتی جو اناج نکلتا ہے ٹیکس اس کا زیادہ ہو چکا ہے، حالانکہ 100% تھا، زیادہ نہیں۔ کہا لگان کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ معاف کروا دیں حضور، آپ کی بات وہ مان جائے گا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں دلی جا کے بات کرتا ہوں۔ دلی، یہ دلی گیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اجمیر کی، دلی آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور ارے آپ کیسے، آپ جائیں گے دلی؟ میرے لیے ہم خود جائیں گے۔ تب غریب نواز نے جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ اللہ بولے حضور آپ سب کچھ ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اسی وقت اٹھے غریب نواز، نان اسٹاپج دلی آ گئے، اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی کے پاس انہیں لیا، بادشاہ التمش کے دربار میں گئے۔ جب دربان نے دیکھا، چوکیدار نے، سرکار غریب نواز آئے، چیخ کر کے اندر گیا، کہا سرکار غضب ہوا، اجمیر کے والی سلطان الہند آئے ہیں۔ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا التمش بادشاہ قدموں میں گر پڑا، کہا حضور اگر آنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود اجمیر چلا آتا۔ فرماتے نہیں، میں ہی غریب نواز ہوں، تم نہیں ہو۔ کہا حضور کام؟ کہا اجمیر کے قریب کے کسانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، اسے معاف کر، معاف کر۔ تو اس نے کہا، اسی وقت لیٹر پیڈ منگوایا، اس پہ لکھ کے دیا میں نے لگان کی قیمت معاف کر دی ہے، اس پر مہر لگوائی۔ کہا سرکار قبول فرمائے، بیٹھے۔ کہا کچھ نہیں، اجمیر کے ہندو بھائیوں کے گھروں کی بچوں کی پیٹ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ واپس آ گئے غریب نواز، علاقے کے ہندو بھائیوں کو بلایا، کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بابا آپ کب گئے تھے، کیسے ہوا، کیسے معاف؟ کہا یہ کاغذ دیکھو۔ کہا ارے کل کے بعد یہ کاغذ آ رہی، اتنی جلدی کیسے معاف کر دیا، کون لے کے آیا تھا؟ بھئی واٹس ایپ تو نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا ایسا موبائل کے ذریعے سے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں میں خود دلی گیا تھا، میں خود دلی گیا تھا اور التمش بادشاہ سے کہہ کر کے میں نے لگان کی قیمت معاف کروائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسانوں نے جو اجمیر شریف کے تھے بولے سرکار اب معاف کر دیجئے، اب گھر جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ جو غیروں پہ اس قدر مہربانی کرتا ہو وہ اسلام لانے کے بعد اپنوں پر کس قدر مہربانی کرے گا۔ تیرا دیا رہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غریب نواز، اونچی بولو لبیک یا غریب نواز، لبیک یا غریب نواز۔ کون سا سسٹم تھا غریب نواز کے پاس؟ آج لوگوں کو پتہ یہ اکیلے آئے تھے یا 40 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، آج ہمیں پھاڑ کھائے جا رہے ہیں لوگ 30-35 کروڑ کے اتنی بڑی بھیڑ میں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم غریب نواز کا لایا ہوا سسٹم بھولے ہوئے ہیں۔ ان کا لایا ہوا سسٹم خدمت کے طور پہ تھا، یہ خدمت کراتا تھا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد ہی کھانا کھانے کا حکم غریب نواز نے دیا تھا، سمجھ رہے میری بات؟ کسی پیاسے کو پانی پلانے کے بعد ہی پانی پینے کی اجازت غریب نواز نے دی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، پیپسی لیا، اسپرائٹ لیا اس دکان سے تو اگلے چوراہے تک پیتا ہوا جائے گا، ظالم کہیں کے۔ یہ تو کھڑے کھڑے پی رہا ہے، اوپر سے یتیموں کو، غریبوں کو، بیوہ عورتوں کو دکھا رہا ہے، جو نل ڈھونڈ رہی ہیں کسی ہوٹل کے سامنے ڈرم کے گندے پانی کو پی رہی ہیں، ان کے سامنے تو اسپرائٹ تھمس اپ مازا دکھاتا ہے ان کو۔ فرماتے ہیں حضور صوفی سلطان میں صاحب قبلہ، جو
کھلا کھلا کے کھائے گا اس کا چولہا ہمیشہ آباد رہے گا، اور جو دکھا دکھا کے کھائے گا وہ بھوکا مرے گا، اس کی نسلیں بھوکی مرے گی۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ غریب نواز نے یہ نہیں کیا، خدمت کی ہے غریب نواز نے۔ آج یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، آج ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریب نواز کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا مشن تھا، کتنا پیارا مشن تھا ان کا، اللہ اکبر۔ گئے بھی تو اجمیر شریف میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں خالی، بھائی کیا بات ہے۔ اور کچھ لوگ تو خالی گئے اجمیر کے لوگ ڈاکو ہو گئے ہیں، اجمیر کے لوگ کیا بھائی کیوں ایسا بولتے ہو؟ نہیں بولنا چاہیے۔ جن کے عقیدے خراب ہیں ان کی بات نہ کرو، جن کے صحیح ہیں ان کی تعریف کرو، سمجھے؟ میں بتاتا ہوں، نشاندہی کر کے ان کا نام ڈال دو کہ یہ ان کے باطل عقیدے، یہ شیعت اور رافضیت کی طرف گئے۔ بقیہ غریب نواز کی یہ دہلیز ہے۔ میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند جب اجمیر شریف جایا کرتے تھے، اسٹیشن پر ان کو لینے کے لیے شیخ سید سلطان احمد چشتی فرماتے ہیں جب ہم یا ہمارے گھر کے لوگ جایا کرتے تھے تو حضور مفتی اعظم سرکار منع فرماتے تھے، منع فرماتے تھے، منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے خبردار سید صاحب مجھے ریسیو کرنے کے لیے مت آیا کرو۔ یہ فرماتے مجھے ریسیو کرنے کے لیے مت آیا کرو، مت آیا کرو، میں بادشاہ کے دربار میں مجرم بن کر کے آتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے دھکے مار کے بھگا دیا کرو۔ یہ حضور مفتی اعظم فرماتے تھے مجھے دھکے مار کے بھگا دیا کرو، میرے استقبال کے لیے مت آیا کرو۔ ایک صاحب نے حضور مفتی اعظم سے کہا تھا اجمیر شریف میں، سرکار مجھے آپ مرید فرما لیجیے۔ فرمایا چپ، میں فقیر بن کے آیا ہوں، مفتی اعظم بن کے نہیں آیا۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خدا۔ وہاں لڑائیاں ہو رہی، لڑائی کی جگہ جس شب یہ ہوا، جس دن یہ ہوا، خدا قسم وہ چھٹی شریف کا دن ہے، معلوم ہے یہ ولایتوں کے بٹنے کے دن تھے۔ اس دن کا انتظار اللہ کے ولی کرتے ہیں، مرزوب اور سالک ابدال و اوتاد کرتے ہیں۔ آج چھٹی کی رات آئی ہے، چھٹی کا دن آیا ہے، میرا ولایت کی دنیا میں پرموشن ہوگا۔ آج اس دہلیز پر غریب نواز کے ہاں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ خاموشی سے جاؤ، روتے روتے جاؤ، بھر بھر لاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے امام نے، اعلیٰ حضرت نے کس مؤدب طریقے سے، حضور مجاہد ملت نے کس مؤدب طریقے سے حاضری دی۔ میں سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بارگاہ ایسی ویسی بارگاہ نہیں ہے، سلطان الہند کی بارگاہ ہے، اور ادب بہت ضروری چیز ہے۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے شیخ جنید بغدادی بغداد شریف سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ بغداد شریف سے، جن کو بزرگوں کی جماعت کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کے پردادا کے دادا ہیں، شیخ جنید بغدادی ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا تو باب السلام پر جب پہنچے تو آپ نے اپنی سانسیں روک لی۔ باب السلام پر جب پہنچے اپنی سانسیں، وہاں سے بمشکل 50 فٹ، کم و بیش حضرت کے ساتھ میرا سفر ہوا ہے، تو بمشکل وہاں سے 50 فٹ کے فاصلے پر حضور کی مزار شریف ہے۔ 40 سال کے بعد شیخ جنید بغدادی جب مدینہ شریف آئے تو باب السلام دروازے پر اپنی سانسیں روک لی، اور سانسیں روک کر کے روتے ہوئے حضور کی مزار شریف پر گئے، اور اپنے دل سے آپ نے کہا سرکار میں شفاعت کا طلبگار ہوں، سرکار میں مجرم ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں اپنی شفاعت کی۔ روتے رہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھ سے آنسو نکلتے رہے، اور بس کچھ سیکنڈوں کے بعد، منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اپنے مریدوں سے کہتے ہیں چلو واپس بغداد شریف چلے۔ کہاں؟ بغداد شریف چلے۔ تو مریدوں کا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے 40 سال کے بعد تو آپ مدینہ شریف آئے ہیں، ابھی سے چلے بغداد شریف؟ تو شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ 40 سال تک جنید یہی سیکھتا رہا کہ دربار مصطفیٰ میں حاضری کیسے دی جائے۔ جب سیکھ چکا تب آیا ہوں۔ تو خادموں نے کہا آپ نے تو سانس بھی نہیں لی۔ آپ فرماتے ہیں رب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز پر فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بھاری مت کرو، تو میں نے اپنی سانس بھی بھاری نہیں ہونے دی۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ نفس گم کردمی آیت ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزید اینجا۔ یہ عرش اعظم سے زیادہ نازک آسمان کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں بایزید بسطامی اور شیخ جنید بغدادی جیسوں کی سانسیں اکھڑی ہوئی۔ سمجھے؟ ادب کے ساتھ آپ جائیے، ادب کے ساتھ وہ شہنشاہ کی بارگاہ ہے۔
سلطان الہند کی بارگاہ ہے، ان کی بارگاہ سے خدمت کرنے کا ڈھنگ لے کے آئیے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ، دل سے بولے آپ۔ غریب نواز کا سسٹم کیا تھا دین پھیلانے کا؟ بس یہ جملہ آخری